کالا پانی کالا پانی جیل بلیک واٹر کا نام انڈمان اور نکوبار جزائر میں اس کے محل وقوع کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ یہ جھیل موجودہ ہندوستان کے مشرقی ساحل کے قریب بحر ہند کے وسط میں واقع پورٹ بلیئر میں تھی۔ انڈمان اور نکوبار جزائر زمین سے الگ تھلگ سمندر کے بیچ واقع ہیں اور برطانوی راج نے اس جیل کو ایسے مقام پر بنایا جہاں قیدیوں کا فرار تقریباً ناممکن تھا۔ کالا پانی یا بلیک واٹر کیوں کہتے تھے؟ نمبر 1، سمندر کے بیچ میں تنہائی۔ یہ جھیل مکمل طور پر سمندر کے درمیان تھی اور اسے بھارت کے باقی حصوں سے الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ کالا پانی کا مطلب ہے کالا سمندر۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قیدیوں کو جیل تک پہنچنے کے لیے سمندر عبور کرنا پڑتا تھا اور ایک بار پہنچنے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 2، پانی کے پار جانے کی سزا۔ قدیم ہندوستانی سماج میں سمندر کے پار جانا یا دیس نکالا ملنا انتہائی شرمندگی اور عذاب سمجھا جاتا تھا۔ برطانوی حکومت نے اس نفسیاتی سزا کو استعمال کیا اور قیدیوں کو ہندوستان سے ہزاروں میل دور ایک جزیرے پر بھیج دیا تاکہ وہ اپنے خاندان، معاشرے اور زمین سے کٹ جائیں۔ نمبر 3، جغرافیائی حالات۔ جزائر کے ارد گرد کا پانی نہایت خطرناک تھا اور شارک سمیت دیگر آبی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ قیدیوں کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سمندر کی گہرائی اور تیز لہروں کی وجہ سے یہ جیل موت کی طرح خوفناک لگتی تھی۔ نمبر 4، سیاسی قیدیوں کے لیے خوف کی علامت۔ کالا پانی کالا پانی کا نام برطانوی حکومت نے دانستہ طور پر خوف پیدا کرنے کے لیے پھیلایا تھا تاکہ کوئی آزادی کے حق میں کھڑا نہ ہو۔ یہ نام اس ظلم و جبر اور جیل کی سنگین حالتوں کا مترادف بن گیا۔ جیل کا محل وقوع اور تعمیر۔ سیلولر جیل پورٹ بلیئر میں سمندر کے قریب تعمیر کی گئی تھی اور اس کے اطراف ہرے بھرے جنگلات اور پانی تھا۔ جیل کو ایک خاص ڈیزائن میں بنایا گیا تھا جو ایک ستارے سٹار فش کی شکل کا تھا۔ اس کے 7 بازو تھے جن میں سیل بنائے گئے تھے تاکہ قیدی ایک دوسرے سے بالکل کٹ کر رہیں۔ اس جیل کو کالا پانی کیوں کہا جاتا تھا؟ سماجی تنہائی۔ سمندر کے پار ہونے کی وجہ سے قیدی اپنے خاندان، معاشرتی زندگی اور دوستوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے تھے۔ نفسیاتی اذیت۔ قیدیوں کو کالا پانی میں بھیجنا صرف جسمانی سزا نہیں بلکہ ایک نفسیاتی عذاب بھی تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا فرق ختم۔ اس جیل میں قیدیوں کی حالت ایسی تھی کہ یہ جیل ایک زندہ موت کا استعارہ بن گئی۔ نتیجہ: کالا پانی، جسے انگریزی میں بلیک واٹر کہا جاتا تھا، برطانوی راج کے دوران ہندوستان کی سب سے خوفناک اور بدنام جیلوں میں سے ایک جیل تھی۔ اس کا اصل نام سیلولر جیل تھا جو موجودہ انڈمان اور نکوبار جزائر کے پورٹ بلیئر میں واقع ہے۔ اس جیل کو 1896 میں بنایا گیا اور یہ 1906 میں مکمل ہوئی۔ اس جیل کا مقصد سیاسی قیدیوں اور ہندوستانی آزادی کے حامیوں کو سخت سزائیں دینا تھا۔ نمبر 1، قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا اور اکثر قید تنہائی میں رکھا جاتا تھا۔ قیدیوں کو روزانہ بھاری مشقت پر مجبور کیا جاتا تھا، مثلاً تیل نکالنا، لکڑی کاٹنا اور دیگر سخت کام۔ مار پیٹ اور جسمانی تشدد عام بات تھی۔ اگر کوئی قیدی حکم ماننے سے انکار کرتا تھا تو اسے سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ نمبر 2، قیدیوں کھانے کے معیار میں انتہائی کمی ہوتی تھی۔ اکثر قیدیوں کو خراب یا کم غذائیت والا کھانا دیا جاتا تھا جیسے پتلی دال، خشک روٹی اور بہت کم سبزیاں۔ بعض اوقات انہیں صرف پانی اور خشک چاول پر زندہ رہنا پڑتا تھا۔ نمبر 3، قید کرنے کی جگہ۔ جیل سیلولر جیل کو قیدیوں کو الگ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس جیل میں کل 698 سیلز تھی اور ہر سیل ایک قیدی کے لیے تھی۔ سیلز انتہائی تنگ اور ہوادار نہیں تھی تاکہ قیدی زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکیں۔ قیدیوں کو دوسروں سے بات چیت کرنے یا ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ نمبر 4، سزا کا نظام۔ قیدیوں کو سخت جسمانی مشقت کی سزا دی جاتی تھی۔ اگر کوئی قیدی فرار ہونے کی کوشش کرتا تو اسے شدید مار پیٹ یا پھانسی دی جاتی تھی۔ قیدیوں کے باغیانہ رویے کو دبانے کے لیے انہیں قید تنہائی میں رکھا جاتا تھا یا زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا۔ نمبر 5، کون لوگ قید کیے جاتے تھے؟
کالا پانی کی جیل میں زیادہ تر سیاسی قیدی رکھے جاتے تھے، خصوصاً وہ جو برطانوی راج کے خلاف آزادی کی تحریک میں شامل تھے۔ مشہور انقلابی جیسے ویر ساورکر، بٹوکیشور دت اور دیگر آزادی پسند رہنما یہاں قید رہے۔ دیگر قیدیوں میں قتل، بغاوت یا سماجی جرائم کے الزام میں پکڑے گئے افراد شامل تھے۔ نمبر 6، قیدیوں کی زندگی۔ قیدیوں کو دن میں 12 یا 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ انہیں کسی قسم کی قانونی امداد یا انصاف فراہم نہیں کیا جاتا تھا۔ جیل کا ماحول انتہائی خوفناک تھا اور کئی قیدی ذہنی یا جسمانی دباؤ کے باعث مر گئے۔ نمبر 7، کالا پانی جیل کی اہمیت۔ یہ جیل ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کی علامت بن چکی ہے۔ اس جیل میں قید رہنے والے آزادی کے سپاہیوں نے ہندوستان کے عوام کو تحریک دی اور آزادی کی جدوجہد کو مضبوط کیا۔ نتیجہ، آج یہ جیل ایک میوزیم کے طور پر محفوظ ہے اور لوگوں کو ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے مجاہدین کی یاد دلاتی ہے۔ کالا پانی یا سیلور جیل ہندوستان کے مجاہدین آزادی کے لیے ایک اذیتناک جگہ تھی، لیکن یہ آزادی کی جدوجہد میں ان کی قربانیوں کی علامت بھی بن چکی ہے۔ اس جیل کو کالا پانی اس کی جغرافیائی تنہائی، غیر انسانی حالات اور خوفناک شہرت کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ آج یہ جیل ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے اور اسے میوزیم کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے۔